کلپ نمبر 319۔ اس کلپ میں آپ سورہ انعام کی آیت نمبر 135 سے 136 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قل یا قوم اعملوا على مكانتكم انی عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار انه لا يفلح الظالمون۔ ترجمہ، تم فرماؤ اے میری قوم، تم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو، میں اپنا کام کرتا ہوں، تو ان قریب تم جان لو گے کہ آخرت کے گھر کا اچھا انجام کس کے لیے ہے۔ بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے۔ اعملوا على مكانتكم، تم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کفار مکہ سے فرما دے کہ تم اپنی مرضی سے وہی اعمال کرتے رہو جو کر رہے ہو، اور اپنے کفر و سرکشی پر قائم رہو، جبکہ میں تمہاری طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر کر کے، اسلام پر قائم رہ کر اور نیک اعمال پر ہمیشگی اختیار کر کے اپنا کام کرتا ہوں، تو ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ آخرت کے گھر کا اچھا انجام کس کے لیے ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر و شرک کرنے والے فلاح نہیں پاتے۔ یاد رہے کہ اس آیت میں جو فرمایا گیا کہ تم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو، اس میں کفر یا گناہ کی اجازت نہیں بلکہ اظہار غضب کے لیے اس طرح فرمایا گیا۔ جیسے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ اور یہ جو فرمایا گیا کہ انقریب تم جان لو گے کہ آخرت کے گھر کا اچھا انجام کس کے لیے ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اگرچہ آج بھی فیصلہ ہو چکا کہ مومن جنتی ہے اور کافر دوزخی، لیکن چشمدید فیصلہ قیامت میں ہوگا یا عذاب آتے وقت ہوگا۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ ترجمہ، اور اللہ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے ہیں، یہ مشرک ان میں سے ایک حصہ اللہ کے لیے قرار دیتے ہیں، پھر اپنے گمان سے کہتے ہیں کہ یہ حصہ تو اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے، تو جو ان کے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ تک نہیں پہنچتا، اور جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ کتنا برا یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ، اور اللہ کے لیے قرار دیتے ہیں۔ کفار عرب اللہ کو بڑا معبود اور بتوں کو چھوٹا معبود سمجھ کر دونوں کی بدنی اور مالی پوجا کیا کرتے تھے۔ یہاں ان کی مالی پوجا کا ذکر ہو رہا ہے۔ چنانچہ زمانہ جاہلیت میں مشرکین کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنی کھیتوں اور درختوں کے پھلوں اور چوپایوں اور تمام مالوں میں سے ایک حصہ تو اللہ عز و جل کا مقرر کرتے تھے اور ایک حصہ بتوں کا، تو جو حصہ اللہ عز و جل کے لیے مقرر کرتے اسے مہمانوں اور مسکینوں پر صرف کر دیتے تھے، اور جو بتوں کے لیے مقرر کرتے تھے وہ خاص بتوں پر اور ان کے خادموں پر صرف کرتے، اور جو حصہ اللہ عز و جل کے لیے مقرر کرتے اس میں سے اگر کچھ بتوں والے حصے میں مل جاتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور اگر بتوں والے حصے میں سے کچھ اللہ عز و جل کے لیے مقرر کردہ حصے میں ملتا تو اس کو نکال کر پھر بتوں ہی کے حصے میں شامل کر دیتے۔ اس آیت میں ان کی اس جہالت اور بد عقلی کا ذکر فرما کر اس پر تنبیہ فرمائی گئی۔ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، کتنا برا یہ فیصلہ کرتے ہیں، یعنی کفار انتہا درجے کی جہالت میں گرفتار ہیں کہ خالق حقیقی اور منعم حقیقی کے عزت و جلال کی انہیں ذرا بھی معرفت نہیں، جبکہ ان کی عقل کا فساد اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ انہوں نے بے جان بتوں اور پتھروں کی تصویروں کو کارساز عالم کے برابر کر دیا، اور جیسا اس خالق و مالک کے لیے حصہ مقرر کیا ایسا ہی بتوں کے لیے بھی کیا۔ بے شک یہ بہت ہی برا فعل اور انتہا کا جہل اور عظیم خطا و دلال ہے۔
اگلی آیت میں ان کے جہل اور دلالت کی ایک اور حالت ذکر فرمائی گئی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔